حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم نے کہا ربی، اے میرے رب، ارینی، مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، قال اولم تؤمن، رب نے فرمایا کہ اے ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے کہ میں مردے کیسے زندہ کروں گا، قال بلی، میں کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، علم الیقین کو عین الیقین میں بدلنا چاہتا ہوں، قال فخذ اربعۃ من الطیر، اور میں ٹھیک ہے 4 پرندے لے، فصرہن الیک، اس کو اپنی طرف مانوس کر لے، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کر، سر اپنے پاس رکھ، ان کے گوشت کا قیمہ بنا، آپس میں مکس کر، اور پہاڑ کی مختلف جگہوں پر، چوٹیوں پر رکھ دے، پھر کیا کہ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو پکار، اللہ کے اذن سے وہ دوڑتے چلے آئیں گے۔ قرآن ہے نا، شبہ تو نہیں آ رہے، زندہ کرنے والا اللہ ہی ہے، یہ سارے کے سارے وسیلے ہیں، نبی ولی وسیلہ ہے، اس وسیلے کو نہیں مانیں گے تو مجھے اپنے آپ کو اور آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا، بغیر وسیلے کے تو میں اور آپ بھی دنیا میں نہیں آئے۔ فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جانو بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اس واقعے کو غور کریں، پرندوں کی پہلی حیات فانی تھی، جب دوبارہ زندہ ہوئے تو اب یہ حیات برکت والی ہوئی، کیوں کہ ایک نبی کے یقین کو پختہ کرنے کے نتیجے میں ملی ہے، اور ان کے لیے بطور معجزہ انہیں دوبارہ زندہ کر دیا گیا، اور وہ بقا عطا کی گئی کہ قیامت تک کے لوگ بقا کے تصور کو سمجھنے کے لیے اس مثال کو پیش کریں گے۔ مثال پیش کی جائے گی نا قیامت تک کہ بقا کیا ہے، تو بقا وہ ہے جو ان پرندوں کو بھی مل گئی، تو انسان کو جو مل جائے تو پھر داتا کو مل جائے، خواجہ کو مل جائے تو پھر وہ تو نور علی نور ہے۔ آئیے کیا فرمایا، فلما بلغ ما یسعی، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، قالا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بول کیا چاہتا ہے، قال یا ابت افعل ماذا تؤمر، کہا ہے میرے والد کر لیجئے جو آپ کو حکم ہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام جیسا ہو، باپ ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو، ہاں نبوت کے دونوں شہنشاہ ہوں، تاج ان کے سروں پر نبوت کے ہوں، تو پھر فنا اور بقا کی بحث۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، در حقیقت اللہ رب العزت ان سے بیٹے کی محبت کا امتحان لے رہا ہے، کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی نا، تصور کر کے دیکھ لیں، بھاؤ پتہ چل جائیں گے، لمحہ بھر میں تصور کریں تو چونک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو سلامت رکھے، اور یہ اولادیں آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر آپ کو جنت میں لے جائیں، ایسے نیک بنے۔ فرمایا کہ رب جو ہے بیٹے کے ذریعے امتحان لینا چاہتا تھا تاکہ قلبی محبت کو فنا کیا جائے، جو دل میں بیٹے کی محبت تھی۔ جب آپ علیہ السلام آمادہ ہوئے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائی اور اس کے فدیے میں دمبا بھیج دیا۔ اب اس امتحان کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے جو محبت ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی محبت ہے، کیونکہ وہ محبت تو فنا ہو گئی، وہ تو فنا کرنے کے لیے تیار تھے نا، وہ تو فنا ہوئی۔ اب جو یہ محبت ملی ہے یہ بقا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت کی وہ آزمائش تھی، قیامت تک اس ادا کو اہل ایمان عید قربان پر ادا کرتے رہے۔ اب بیٹے نہیں ذبح کرنے، اب جانور خرید کے ذبح کرنے ہیں، اور جو ہے نسبت وہی کام آئیں گی، گویا کہ انسان اپنے جو ہے بال کو فنا کر کے رب کی بارگاہ میں باقی رہنے والے اجر کو اپنے لیے قائم کرے گا، اور قیامت تک کرے گا اہل ایمان۔ ایک موقع پر حضرت علی کسی کافر سے ٹکرا ہو گیا، آپ کا جب جھگڑا ہو گیا، آپ نے قابو پا لیا اس کافر پر، اس کے سینے پر چڑھ گئے، قریب تھا اس کو قتل کر دیتے، اس نے آپ پر تھوک دیا، کسی نے کہا حضور قتل کیوں نہیں کیا، اور میں پہلے جب مارنا چاہتا تھا نا تو دین کے لیے مارنا چاہتا تھا، بقا والی سوچ تھی، اب اگر مارتا تو پھر جو یہ تو اپنی انا آ رہی تھی، تو اب میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ شیخ عبد القاہر ابو نجیم سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بھتیجے شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ، سلسلہ سہروردیہ کے شیخ، ان کو لے کر حضور سید غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور اس پر نگاہ کرم فرمائیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی ابھی چھوٹی عمر کے تھے، حضور سید غوث اعظم نے اپنا دست اقدس ان کے سینے پر رکھا، تو شیخ شہاب الدین سہروردی جو کچھ جانتے تھے، جو علم حاصل کر رکھا تھا، جو کتابیں پڑھ رکھی تھی، سارا کا سارا صاف ہو گیا، سینہ خالی ہو گیا۔ سید غوث اعظم نے کیا فرمایا، پریشان نہ ہو، کیونکہ جب تختی پر نئی بات لکھنی ہوتی ہے نا تو پہلے جو ہوتا ہے اس کو مٹانا پڑتا ہے، در حقیقت اس سے پہلے جو علم تھا وہ کتابی تھا، اب آپ کے سینے کو صاف کر کے ازر نو علم لدنی اور معرفت لکھ دی گئی ہے، یہ بھی فنا اور بقا کا ایک تصور ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو فنا کر کے بقا کی منزل پر گامزن ہو جاتا ہے نا تو پھر رب کی طرف سے یہ ندائیں ہیں ان لوگوں کے لیے، کیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ حضور نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال کرتا ہے
میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. میرا ذکر دل میں کرتا ہے نشان کے لائق اس کا ذکر کرتا ہوں. جماعت میں کرتا ہے تو بڑی جماعت فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں. بالش بھر میرے قریب آئے تو بازو کے برابر قریب ہوتا ہوں. ایک بازو قریب آئے 2 بازو قریب آتا ہوں. میری طرف چل کر آئے تو اپنی شان کے لائق اس کی طرف بڑھتا ہوں. شیخ باقی باللہ مشہور نام ہے تصوف کی دنیا کا. مرید نے پوچھا حضور باقی اور فانی کا فرق تو سمجھا دیں. مریدین بھی ایسے تھے نا, باقی اور فانی کا فرق سمجھا دیں. فرمایا میرے جنازے کو پڑھانے والا آئے گا, اس سے پوچھ لینا. مرید نے کہا کہ شیخ کا انتقال ہوا, وصال ہوا, جنازہ تیار تھا, کوئی پڑھانے والا آیا نہیں. دور سے کوئی آیا, چہرے پر نقاب, آگے بڑھ کر جنازہ پڑھایا, چلنے لگا تو مرید نے دامن پکڑ لیا. فرمایا حضور آپ کون ہیں؟ مرشد نے فرمایا تھا کہ جو میرا جنازہ پڑھائے گا وہ تجھے بتائے گا کہ فنا اور بقا کیا ہوتی ہے. حضرت نے چہرے سے نقاب اٹھایا تو دیکھنے والوں کی چیخیں بلند ہو گئیں کہ یہ تو شیخ باقی باللہ ہیں. فرمایا حضور معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اب بھی نہیں سمجھے, یہ جو جنازہ پڑھا ہوا ہے یہ فنا ہے اور یہ پڑھانے والا بقا ہے. جو اللہ رب العالمین کی یاد میں دنیا سے جاتا ہے وہ کبھی مرتا. کل نفس ذائقۃ الموت کا قانون سب کے لیے ہے, سب نے اس دروازے سے گزرنا ہے, لیکن دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی جو زندہ ہے وہی تو بقا ہے. سینکڑوں سال ہو گئے داتا صاحب, آج بھی جب عرس ہوتا ہے دیکھیں, بغیر عرس کے دیکھ لیں, رات کے 2 بجے جا کر دیکھ لیں داتا صاحب کے بارگاہ میں, خواجہ صاحب کے بارگاہ میں. تو یہ اللہ کے ولیوں نے فنا اور بقا کے تصور کو جو اجاگر کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں, اس کی کہیں نظیر نہیں ملتی. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.